قرآن مجید یاد کرنے کا 1200 سال پرانا طریقہ۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی کتاب امام علی بن حمزہ الکسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی تھی، اور یہ اتنا افیکٹو، اتنا کارآمد، اتنا بہترین طریقہ ہے کہ 1200 سال ہو گئے آج تک اس فن میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے جنہیں متشابہات کو یاد کرنا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ اس میں اصل میں اساتذہ کرام ہمیں کچھ قواعد بتاتے ہیں، کچھ فارمولاز بتاتے ہیں۔ ان فارمولاز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن مجید کے مشکل مقامات کو، متشابہات کو یاد کرتے ہیں، اور ان کا یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں، پہلا فارمولہ جو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حروف تہجی والا قاعدہ، یا آپ اسے الفابیٹیکل آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں آپ اس کو الترتیب الہجائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف تہجی میں جو حرف پہلے آتا ہے آپ نے اسی کو پہلے پڑھنا ہے، یعنی فرسٹ ان آرڈر، فرسٹ ان ریڈنگ۔ یہ آسان سا فارمولہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ بہت سے متشابہات کو حل کر سکتے ہیں۔ ایون کہ میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ اس فارمولے کے ذریعے سے تقریباً 600 مشکل مقامات کو، 600 متشابہات کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات لکھی ہوئی ہیں، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ اب ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے کہ پہلے شفاعتن پڑھیں گے یا پہلے عدلن پڑھیں گے۔ آپ نیچے دیکھیے کہ شین ہماری جو حروف تہجی کی ترتیب ہے اس میں پہلے آتا ہے، اور عین اس ترتیب میں بعد میں آتا ہے۔ تو شین پر مشتمل کلمے کو پہلے پڑھیں گے، عین پر مشتمل کلمے کو بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے ابھی یہ فارمولہ پڑھا ہے فرسٹ ان آرڈر، فرسٹ ان ریڈنگ۔ فرسٹ ان آرڈر کیا ہے؟ شین۔ تو فرسٹ ان ریڈنگ بھی کیا ہونا چاہیے؟ شفاعتن ہونا چاہیے۔ اور لاسٹ ان آرڈر کیا ہے؟ عین۔ تو عادل بھی لاسٹ ان ریڈنگ ہونا چاہیے۔ اور عبداللہ ابھی ریسنٹلی آپ مجھے پارہ نمبر 26 سنا رہے تھے، تو اس میں آپ نے تھوڑی سی کنفیوژن آپ کو ہوئی تھی۔ مثلا سورۃ الذاریات کی یہ والی آیت اور سورۃ الطور کی یہ والی آیت، اس میں آپ تھوڑا پریشان ہوئے تھے۔ تو آپ کا یہ سلوشن جو ہے نا اس فارمولے کے ذریعے سے نکل سکتا ہے کہ آپ دیکھیے آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے وعیون و نعیم، عین اور نون، ان دونوں کے درمیان میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے۔ آپ نیچے کے ڈائیگرام میں چیک کریں کہ فرسٹ ان آرڈر کیا ہے؟ فرسٹ ان آرڈر عین ہے، تو عیون کو آپ پہلے پڑھیں گے، اور نعیم، نون کیا ہے؟ یہ بعد میں آتا ہے، تو نعیم بھی بعد میں آئے گا۔ 1 منٹ کے لیے مان لیجئے کہ آخرین کا جو آغاز ہے، اس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ الف سے ہو رہی ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیجئے۔ تو آپ کو کنفیوژن ہو رہی تھی آخرینہ اور فاکہینہ کے درمیان میں، تو آپ چیک کریں کہ آخرینہ کی سٹارٹنگ الف سے ہو رہی ہے تو الف پہلے آتا ہے، اور فاکہینہ کی سٹارٹنگ فا سے ہو رہی ہے، فا بعد میں آتی ہے، تو فاکہینہ کو آپ بعد میں پڑھیں گے۔ انہم کانوا، اس کو بھی مان لیجئے کہ یہ بھی الف سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور ووقاہم میں دیکھیے اس کی سٹارٹنگ واو سے ہو رہی ہے، تو واو پر مشتمل جو کلمہ ہوگا اسے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ الف پر یا حمزہ جسے کہا جاتا ہے اس طرح میں، حمزہ پر مشتمل جو کلمہ ہے اسے ہم پہلے پڑھیں گے۔ اس کے ذریعے سے آپ اپنی بہت سی کنفیوژن کو حل کر سکتے ہیں۔ اب آگے سبق کے اندر چل کر جب میں آپ کو کہوں گا نا الفابیٹیکل آرڈر، اس سے مراد یہ ساری ترتیب ہوگی کہ فرسٹ ان آرڈر، فرسٹ ان ریڈنگ۔ تو اس کے ذریعے سے اب ہم اپنے بہت سے مشکل مقامات کو حل کریں گے۔ آپ اس کو ذرا ذہن نشین کر لیجئے گا۔